السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اور بتائیں کیسی چل رہی ہے آپ کی لائف؟ تو کہ آج آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایکچولی میں نے ایسے بھی ماحول دیکھے ہیں، اور یہ چیزیں وہ کہتے ہیں نا، انسان جیسے جیسے اپنی لائف میں وقت کو گزارتا ہے، جیسے جیسے ایک زندگی کا دن بڑھتا ہے، تو ویسے ویسے ہم ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھتے جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ وقت ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، ایکسپیرئنس فل ہو جاتے ہیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو میں بھی اسی طرح میں اسی وقت کو، اسی چیز کو، اسی دن کو اچھا سمجھتی ہوں جس میں کچھ اچھا کر سکوں یا کچھ سیکھ سکوں اس سے۔ تو وہی بات میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم میں کوئی خوبی یا اچھی بات ہے، وہ دوسرا اس چیز کی کاپی نہ کرے یا دوسرے تک نہ پہنچے۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، لیکن میری سوچ یہ ہوتی ہے، میری عادت یہ ہے کہ جو بھی میری عادت اچھی ہے یا میری کوئی بات اچھی ہے وہ دوسروں تک پہنچے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے نا کوئی بھی میری ایک بات پہ عمل کر لے، تو پھر یہ بات میرے لیے سمجھے وہ بات کیا، وہ وقت، وہ ٹائم، وہ دن میرے لیے بیسٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات میں پہنچاتی رہتی ہوں آپ تک۔ تو آج آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ بہت سے ایسے میں نے بچے دیکھے ہیں، بیٹیاں دیکھی ہیں، بیٹے دیکھے ہیں، جو کہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے والدین جو ہیں، ماں باپ، وہ بزرگ ہو جاتے ہیں، بوڑھے۔ تو اس ٹائم بچے کیا کرتے ہیں کہ جب ماں باپ چل نہیں سکتے، بیمار ہوتے ہیں، انہیں دوائیوں کی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، تو بچے یہ کرتے ہیں کہ اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں، بس آپ کی طبیعت خراب ہے تو بس آپ کو ایک دفعہ میڈیسن یا دوائی دی، ڈاکٹر کو چیک کروایا، اب آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی، آپ یہ خیال نہیں کرتے وہ ان کی مسز کچھ بول دیں گی، یا اپنے ماحول میں اس طرح سے بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، تو بچے جو ہے نا وہ اپنے والدین سے تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ والدین کو بیمار ہیں، ان کو میڈیسن دی ان کے ٹائم پہ، تو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ روز آپ نے اس ٹائم پہ انہیں میڈیسن دینی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ اگر بیٹی یا بیٹا ایک دن میڈیسن دیں گے، 2 دن دیں گے، اگر ڈاکٹر نے ایک ماہ کا بتا دیا، اس ٹائم پہ ظاہر سی بات ہے بچے اپنے کام سارے چھوڑ کے، جس ٹائم پہ میڈیسن دینی ہے اس ٹائم پہ انہیں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ سارے کام چھوڑ کے اپنے والدین کو دیکھیں گے۔ مجھے نہیں لگتا آج کل کچھ اس طرح کے بچے ہوں گے جو دیکھیں گے، تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ بچے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ معاف کرے والدین ہمارے پہ بوجھ بن گئے ہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے تب سے لے کے اب تک، جب تک ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، پھر بھی والدین سنتے ہیں نا کہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہے یا کوئی چیز چاہیے، تو یقین جانیں ان کے پاس نہ ہو تو وہ پھر بھی خواہش کرتے ہیں کہ کیسے ہو میرے پاس، میں اسے دوں۔ اگر ہمیں درد ہوتی ہے، تکلیف انہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر پیاس، یقین کریں، ہمیں لگی ہوتی ہے نا، تو پانی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں سے ملے، میں اپنے بچے تک پہنچاؤں۔ وہ اس طرح سے ہم لوگوں کا احساس کرتے ہیں، تو ہم انہیں کس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بوجھ ہیں ہمارے پہ؟ نہیں سمجھنا چاہیے نا۔ پھر بچوں کو اگر اپنے والدین کو کپڑے دھو کے پریس کر کے بیٹیوں کو دینے پڑیں، تو وہ اپنے والدین کی کسی بھی بات کا، کپڑوں کا، کھانے کا، میڈیسن کا، کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھیں گے، کہیں گے ہمارے کام پہلے ہیں، ہم ذرا یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ بیزی ہو گئی، یا اسٹڈی میں بیزی ہو گئی، یا ادھر کچھ بھی اس طرح دوستوں کو وقت دے دیں گے، لیکن اپنے والدین کو نہیں دی۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ دیکھیں، والدین سب سے پہلے ہیں، دنیا کے کام، ہمارے دوست، ہمارے خود کے کام، سب کچھ بعد میں ہے، دنیا میں سب سے پہلے ہیں ہی والدین۔ میں یہ سمجھتی ہوں جن بچوں نے اپنے والدین کو سب سے پہلے سمجھا نہ سمجھے، دنیا میں ہمیشہ وہ سب لوگوں سے پہلے رہیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، والدین ہم سے پیار کرتے ہیں نا، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے والدین کی، یہ بڑے خوش قسمت بچے ہوتے ہیں، بڑے نصیب والے وہ بچے ہوتے ہیں، وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بیٹے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرماتا ہے کہ وہ اپنے بزرگ والدین کی خدمت کریں، اپنے ماں کی، باپ کی، انہیں کپڑے دھو کے دیں، پریس کر کے دیں، ان کی صفائی کا خیال رکھیں، ان کے کھانے کا، ان کی میڈیسن کا، ان کے گھومنے پھرنے کا، ان کی نیند کا، ان کے اٹھنے کا، ان کی نماز کا، ان کی بات کا، ان کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی ضرورت چیز کا خیال رکھے۔ وہ بیٹیاں، وہ بیٹے بہت نصیب والے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایک گلاس بھی اپنے والدین کو پانی کا ان تک پہنچائیں گے نا، ان کی پیاس سے پہلے انہیں پوچھیں گے، ان تک پہنچائیں گے، ان کے پاس رکھیں گے، تو اس کی بھی کتنی نیکی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو جب ہم اتنا خیال رکھیں گے تو سمجھے ہماری تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی کو جو ہے نا بہت آسان فرما دیا، کہ ہمیں اس قابل سمجھا
کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں. لوگ تو تنگ پڑتے ہیں. میں تو یہ کہوں گی کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر بچوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دیں کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں تو سمجھیں ان کی دنیا آخرت دونوں اچھی ہوگی. دنیا میں اور ان کے لیے کوئی بات رہتی نہیں ہے. اللہ نے انہیں اس قابل سمجھ لیا, اللہ نے انہیں اپنا خاص بندہ سمجھ لیا کہ ان کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ سارے کام چھوڑ کے بس اپنے والدین کو دیکھو. خوش نصیب ہوں گے وہ بچے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے والدین دیے ہوں گے اور بچوں کو ان کے سامنے رکھا ہوگا کہ ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. تو لوگ اس سے تنگ کیوں پڑ جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں, انہیں پوچھیں. کیونکہ جو احسان جو نیکیاں والدین نے ہم پہ کی ہیں نا, ایک دن کی ہی, ایک سیکنڈ کی ہی, ہم تو وہی پوری زندگی بھی لگے رہیں پوری نہیں کر سکتے. تو پھر ہم ان سے تنگ کیسے پڑ سکتے ہیں جن سے ہمیں زندگی ملی, جن سے ہمیں تربیت ملی, جن سے ہمیں اٹھنا بیٹھنا ملا, جن سے ہمیں احساس ملا, چھوٹی چھوٹی باتوں کی خیال, عادت, ہر ایک چیز انہی سے تو ہمیں ملی ہے. تو پھر ہم انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. دنیا میں اگر آپ جیتے جی اپنے والدین کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑے نا, کہ اپنے دوست, اپنی خواہش, اپنی مرضی, اپنا گھومنا پھرنا, اپنا فیوچر, تو میرے خیال سے وہ سب کچھ چھوڑ دیں. والدین کو کبھی نہیں چھوڑیے گا. جہاں تک سوال آئے والدین کا اور آپ کی خواہش کا, تو وہاں خواہش کو چھوڑ دیے گا, والدین کو نہیں چھوڑیے گا. کیونکہ آج آپ کے پاس والدین ہیں, وقت ہے, ٹائم ہے, اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے زندہ رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ آپ ان کی خدمت کر سکیں. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت اور زندگی دیں, ان کے سائے ان کے بچوں پہ قائم رکھیں. لیکن زندگی کا نہیں پتہ ہوتا, کل کو ان کی زندگی میں ان کے والدین نہیں رہتے, پھر انہیں یہ احساس آتا ہے کہ والدین کیا چیز تھی. پھر ان کا یہ احساس کس کام کا, پھر وہ صرف احساس کر سکتے ہیں. ان کے پاس والدین تو نہیں ہوں گے جن کی وہ اسی طرح دیکھ بھال کر سکیں. آج اللہ نے آپ کو موقع دیا. ہو سکتا ہے آپ کا اللہ یہ چھوٹی سی بات بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا بندہ کیا کرے گا. تو جو بھی وقت, جو بھی ٹائم آئے, اللہ اگر ہم پہ آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی مرضی سے آیا ہے نا ہم پہ, تو ہمیں اسے اچھے سے دیکھ بھال کر کے گزرنا چاہیے. اسے اللہ معاف کرے اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ وقت آئے سے آج اگنور کر دیتے ہیں, جیسے کیسے بھی تھا گزر گیا, آپ کل کا وقت دیکھتے. نہیں, جو وقت آج ہے اسے پورے خلوص کے ساتھ, پوری چاقت کے ساتھ گزارنا ہے, اور دیکھنا ہے اس میں کیا کیا آسانیاں, کیا کیا مشکلیں آئی ہیں, اس دن میں ہم نے کیا کیا ہے, اللہ نے ہم سے کیا کروایا. اپنی طرف سے آپ اچھا کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ دیکھیے گا اتنا آپ احساس کریں گے, اتنا ڈیپلی سوچیں گے, تو آپ سے سب کام اچھے ہوں گے, اور اللہ کے رحم جو آپ پہ ہوں گے اس کا اندازہ بھی نہیں آپ کر سکتے. تو پلیز جہاں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں, پلیز اپنے والدین کی بہت زیادہ حفاظت کیا کریں. انہیں ایک خاص چیز سمجھا کریں, ایسے کہ جیسے کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی خاص چیز ہوتی ہے تو ہم اسے کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں, ایسے کہ ہم اسے لاگ میں رکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ چیز کہیں گھومنا مس پلیس نہ ہو جائے, اور کوئی لے نہ لے, اور ہم اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, یہ گر نہ جائے. تو خیال سے رکھتے ہیں, تو پھر ہمیں ضرورت جب ہوتی ہے تو ہمیں ملتی ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے. تو اپنے والدین کو بھی اسی طرح ایک بہت خاص چیز سمجھیں, خاص چیز سمجھ کے ان کا خیال رکھیں. چاہے والدین آپ پہ غصہ کرتے ہیں, چاہے آپ کو ان کی ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہیں, چاہے آپ کو ان کو اپنی زندگی دینی پڑتی ہے, صبح سے شام دینی پڑتی ہے, ان کی خدمت میں رہنا پڑتا ہے, ان کی صفائی کا خیال کرنا پڑتا ہے, ان کے کھانے کا خیال کرنا پڑتا ہے, ان کی میڈیسن کا خیال کرنا پڑتا ہے, ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اسے اپنی خوش قسمتی سمجھیں اور ان کا بہت زیادہ خیال کیا کریں, بہت زیادہ حفاظت کیا کریں. کیونکہ دنیا میں بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر بچوں کو یہ موقع ملے, وہ بھی والدین کے لیے. ہم بچے ہو کے نا ینگ ہیں, تو سنبھالنے کی بات آئے تو ہم تنگ پڑ جاتے ہیں. تو یہیں سے یہ دیکھیں رشتہ, اگر والدین پہ یہ بات ہو کہ وہ بزرگ ہیں, انہیں ہمیں سنبھالنا پڑے, جب کہ وہ بزرگ ہیں, ہم ینگ ہیں, تو ہم تنگ پڑ رہے ہیں انہیں سنبھالنے میں. اگر یہ موقع انہیں ملے تو آپ یقین کریں وہ اس عمر میں بھی یہ نہیں دیکھیں گے اٹھتے ہوئے ہمیں کتنی درد ہو رہی ہے, بیٹھتے ہوئے اور ہمیں کتنی تھکن ہو رہی ہے, ہماری میڈیسن نہیں ہے, ہم بیمار ہیں, ایجڈ ہو گئے, پھر بھی وہ اس موقع کو بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کریں گے اور پورا کر کے بھی دکھائیں گے. کیونکہ ان کے اندر جذبہ یہ ہے نا
کہ وہ ہمارے والدین ہیں، انہیں ہم اچھے اتنے لگتے ہیں، ان میں احساس اتنا ہے، ان میں پیار اتنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے، تو ہم بچے کیسے انہیں اتنی تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں جو ہم سے اتنا بے لوث پیار کرتے ہیں۔ دنیا میں تو سب کہتے ہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں جب آپ پہ چھوٹی سی بھی ٹینشن پڑے گی نا، چھوٹی سی بھی پریشانی آئے گی، تو آپ جو بہت دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ انہیں یاد کر کے دیکھنا، آپ خود کو اکیلا فیل کریں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اس ٹینشن میں۔ لیکن والدین جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں یا میں بہت خیال رکھتی ہوں، والدہ بولتی ہیں، تو اسے آپ کوئی مذاق یا جھوٹ مت سمجھیں، یہ سچی محبت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہی وہ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی سچا ہے ان کا، کیونکہ ایک والدین ہیں جو آپ جتنی تکلیف میں ہوں گے کبھی آپ خود کو اکیلا نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ٹائم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی ایک دعا بھی ہماری زندگی میں سب کچھ ہے۔ اور اگر والدہ یا والد ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے تو ہمیں ایک دعا دے دیں یا تو ہمیں یہ کہہ دیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو پھر وہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال سے یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ تو پلیز اس لیے دنیا کے سارے یہ فضول چھوٹے موٹے کام چھوڑ کے نا، تو ان پہ دھیان دینا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، کیونکہ ان کی دعائیں ہوں گی تو زندگی جتنی بھی ہے بہت آرام، بہت سکون سے گزرے گی، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں رہے گا دل میں کہ ہم نے ہمارے والدین کو نہیں دیکھا۔ اور ہم پھر اللہ سے وقت نہیں مانگیں گے کہ ہمیں پھر وقت دیں، ہم والدین کی خدمت کر سکیں۔ ہمیں اس چیز کی خوشی ہوگی، احساس ہوگا کہ ہمارے والدین کی ہم نے بہت نہ صحیح چلیں 1-2 دن ہی سے لیکن خدمت کی، تو اس سے دل کو سکون ملتا ہے، اور دل چلتا ہی سکون اور خوش ہو کر پیار سے چلتا ہے۔ تو جب دل میں یہ چیزیں ہوں گی تو یقین جانیں ہمارا ماحول بھی بہت اچھا ہوگا، ہم سے ہمارے جو بڑے بہن بھائی ہیں یا چھوٹے بہن بھائی ہیں یا ہمارے دوست ہیں یا ہمارے گھر میں جو بچے ہیں یا ہمارے دوست ہیں، کوئی بھی جو ہمیں یہ کرتے ہوئے دیکھے گا وہ بھی ہم سے یہ چیز سیکھے گا۔ تو جب یہ اچھی چیز آپ سے کوئی سیکھتا ہے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ تو پلیز اس لیے اس بات کو اگنور نہیں کیجیے گا، جہاں جہاں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو میری یہ بات کیسے لگی، اور پلیز آپ جو بھی جہاں سے بھی ہیں جو بھی ہیں آپ سب نے اس بات پہ عمل کرنا ہے، اور مجھے کمنٹس میں بتانا بھی ہے کہ کون کون اپنی فیملی میں اس طرح سے اپنے والدین کو اگنور کرتے ہیں اور کون کون ہیں جو بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو پلیز مجھے بتائیے گا۔ کچھ ہوتے ہیں بچے، لازمی نہیں ہے سبھی اگنور کرتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت خیال رکھتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں اگنور بھی کر جاتے ہیں، لیکن جو اگنور کر جاتے ہیں پلیز ان سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کرنا، بہت خیال رکھنا ہے۔ تو پلیز بتائیے گا مجھے کمنٹس میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔